الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا موضوع حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ہے۔ جب یہ پوسٹ لگی تو کئی لوگوں کو پریشانی لاحق ہوئی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ جو خال المؤمنین ہیں، یعنی مومنوں کے ماموں ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں، سنی ہیں، مسلمان ہیں، ہم محبوب علیہ السلام کی ایک ایک نسبت سے محبت کرتے ہیں، وہ اہل بیت کی صورت میں ہو، وہ محبوب کے صحابہ کی صورت میں ہو، ہم نے محبوب علیہ السلام کی ایک ایک نسبت سے پیار کرنا ہے، ایک ایک نسبت کا احترام کرنا ہے۔ اور اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ نہ سنے، وہ نہ تعلق رکھے، وہ اگر سوشل میڈیا پہ ہمارے ساتھ فیس بک فرینڈ ہے تو وہ انفرینڈ ہو جائے، لیکن ہم محبوب علیہ السلام کی ایک ایک نسبت کا احترام بھی کریں گے اور محبوب کے ایک ایک صحابی کا ذکر کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جو حضرت امیر معاویہ کا تقابل کرتے ہیں حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، یہ بھی غلط ہے۔ جو درجہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ حق بھی مولا علی کے ساتھ ہے، محبتوں کا حسین امتزاج جو ہے وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہے۔ ہم ہیں علی والے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ جس کا دل کرے کسی صحابی پر طعن و تشنیع شروع کر دے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم حضرت مولا علی سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت مولا علی سے پیار کرتے ہیں، اور حضرت مولا علی کے کہنے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر شیخین کو افضل بھی سمجھتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے محبوب آپ کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب اللہ فرماتے محبوب تیرے سارے صحابی جنتی ہیں،
اور یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں ہے فلاں نہیں ہے اور تان و تشریح کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان سے راضی ہے، یہ راضی نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اللہ تو راضی ہے محبوب کے صحابہ سے اور یہ لوگ راضی نہیں ہیں، تو تم اگر خدا کے کلام پر اور فرمان پر راضی نہیں ہے تو ہم تمہاری اس ناراضگی کو جوتی کی نوک پہ لکھتے ہیں، ہم حضرت امیر معاویہ کا ذکر کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں تم سے کچھ نہیں لینا دینا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات سے جو ہے تعلق ہے، محبوب علیہ السلام کی نسبت سے تعلق ہے۔ اور یاد رکھیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جان جانا جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا جو ہے وہ ذریعہ نہ بنانا، میرے صحابہ پر طعن و تشنیع کے تیر نہ برسانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ میرے محبوب کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بغض رکھتے ہیں یہ صحابہ سے بغض نہیں، یہ اصل میں مجھ سے بغض رکھتے ہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جنہوں نے میرے صحابہ کو اذیت پہنچائی انہوں نے مجھے اذیت پہنچائی۔ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهَ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ أَذَى اللَّهَ فَيُؤْشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ، اور جو اللہ کو اذیت دے گا ان قریب اللہ ان کے لیے گرفت فرمائے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، محبوب نے جو فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، میرے صحابہ کے بارے میں ان کو میرے بعد طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، جس شخص نے ان سے محبت کی ہے میری محبت کی وجہ سے کی ہے، جنہوں نے بغض رکھا ہے انہوں نے میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا ہے۔ اور فرمایا جس نے صحابہ کو اذیت پہنچائی تحقیق انہوں نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جنہوں نے مجھے اذیت پہنچائی انہوں نے اللہ کو اذیت پہنچائی، قریب ہے اللہ ان سے گرفت فرمائے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں ایک بات کہ جب محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت رکھی میری محبت کی وجہ سے محبت رکھی، جس نے اذیت دی جس نے بغض رکھا میری وجہ سے، اس وقت تو یہ بغض رکھنے والے نہیں تھے، لیکن محبوب نے کیوں فرمایا میرے صحابہ سے بغض نہ رکھنا؟ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کل کو لوگ بغض رکھیں گے، تو پتہ چلا اگر بغض والے نگاہ مصطفیٰ میں ہیں تو محبت والے بھی تو میرے محبوب کی نگاہ میں ہے نا۔ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ بھی جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہیں، تو بغض والے نگاہ میں ہیں تو محبت والے بھی نگاہ میں ہیں۔ تو صحابہ سے محبت در حقیقت جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور جو محبت صحابہ والا ہے وہ سچا ہے، اور جو کہے مجھے نبی سے محبت ہے مگر نبی کے صحابہ سے نہیں وہ محبت پر جھوٹ بولتا ہے۔ سچا وہی ہے جو نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے اور اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، کوئی یہ کہے کہ میں صحابہ سے بغض رکھوں گا اور میرا خاتمہ اچھا ہو جائے گا، نہیں، جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغض صحابہ بغض مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور میرے محبوب نے فرمایا جو صحابہ کو اذیت دے گا اس نے مجھے اذیت دی ہے، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے وہ دنیا اور آخرت میں لعنتی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور وہ اللہ نے ان کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ نے جو یہ فرمایا کہ ایک تو وہ لعنتی ہیں، فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے سخت عذاب کا میں پیغام دیتا ہوں۔ اب ایک تو اس آیت سے یہ پتہ چلا، اور محبوب کی اس
احادیث مبارکہ کو سامنے رکھیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو جو محبوب کے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ لعنتی ہیں، پکے لعنتی ہیں، اور دوسرا یہ فرمایا کہ قیامت والے دن ان کو عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، میں جو بات کر دیتا ہوں پھر اس کو بدلی نہیں کرتا، میری بات جو ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میری باتیں تبدیل نہیں ہوتی، جو میں فرما دیتا ہوں اس کو پورا کر کے دکھاتا ہوں۔ لہٰذا ہم جو کہتے ہیں کہ تم مولا علی سے پیار کرو، ہم بھی علی والے ہیں، تم صبح شام وضو کر کے علی علی کا نام لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر کسی نبی کے صحابی سے بغض نہ رکھنا ورنہ لعنتی بھی بنو گے اور جہنم میں بھی جاؤ گے۔ عزیزان محترم، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اب اپنی امت کو محبوب کیا سبق دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون صحابی، اے میرے امتیو جب تم دیکھو کوئی بندہ میرے صحابہ کے خلاف بک بک کر رہا ہے، زبان درازی کر رہا ہے، میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا ذریعہ بنا رہا ہے، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، اور جب تم دیکھو، کس کو فرما رہے ہیں؟ ہمیں فرما رہے ہیں، اپنے امتیوں کو فرما رہے ہیں، نبی اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو فرما رہے ہیں وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ، اور جب تم دیکھو اے میرے امتیو یسبون اصحابی، کوئی بندہ میرے صحابہ پر طعن و تشنیع کے تیر برسا رہا ہے، فَقُولُوا، اور کہو فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، تجھ پر بھی لعنت ہے، جو باتیں کر رہے اس پر بھی لعنت ہے، یعنی تیرے اس شر پر لعنت ہے۔ تو اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں کہ تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ان کے ساتھ گپے لگانے لگ جاؤ، تعلق بنانے لگ جاؤ، نہیں جی یہ تو کوئی بات نہیں، حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتے ہیں، کیا ہوا، کچھ نہیں، علی علی تو کرتے ہیں، نہیں نہیں، محبوب نے فرمایا جب تم ان کو دیکھو کہو لعنت ہے تمہارے شر پر، تم شر پھیلاتے ہو، شیطان ہو، تم تو شر کی دعوت دے رہے ہو، محبوب کے صحابہ کے خلاف بول رہے ہو۔ تو عزیزان محترم، دوسرے مقام پر محبوب نے فرمایا شفاعتی مباحۃ الا لمن سب صحابی، فرمایا قیامت والے دن میں ہر ایک کی شفاعت کروں گا مگر اس کی نہیں کروں گا جو میرے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے۔ اب آپ دیکھیں نا، ترتیب دیکھیں، ترکیب دیکھیں، محبوب کا فرمان دیکھیں، پہلے فرمایا ان کو اذیت نہ دینا، ان سے محبت میری وجہ سے رکھنا، اور پھر فرمایا میں جو ان کو اذیت دے گا اللہ کو اذیت دے گا، اور پھر آگے کیا فرمایا کہ جب کوئی ایسے آدمی کو دیکھو تو فرماؤ لعنت ہے، اور کوئی اس کو ہلکا نہ جانے، فرمایا شفاعتی مباحۃ الا لمن سب صحابی، میری شفاعت قیامت والے دن مباح ہے مگر اس کے لیے ہے جو میرے صحابہ کے خلاف زبان نہیں چلاتا ہوگا۔ عزیزان محترم، برابری کا دعویٰ کون کر سکتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور جناب معاویہ برابر ہیں؟ اعلی حضرت عظیم المرتبت کشتہ عشق محبت حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد کے اندر کہ جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر اور جناب معاویہ کا ذکر آئے تو پھر ان کو امیر معاویہ نہ کہو، پھر امیر معاویہ امیر نہیں ہے، امیر مولا علی ہے، اندازہ لگائیں آپ، پھر امیر جو ہیں وہ مولا علی ہیں، پھر امیر معاویہ نہیں ہے، پھر وہ جناب معاویہ کہا کریں۔ احتیاط دیکھیں، ایک مقام میں فرماتے حق بدست حیدر قرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر کار فجار، کہ حضرت امیر معاویہ پر تان کرنے والا فاسق فاجر ہے، حق جو ہے مولا علی کے ساتھ ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ محبوب کے صحابی، اور جو محبوب کے صحابہ سے بغض رکھے نا اس کے نام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی، ان کے چہرے کا حسن چلا جاتا ہے، لعنت اور پھٹکار پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اور پھر ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک خوبصورت عقیدہ دیا ہے کہ محبوب کی ایک نسبت سے خود جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تم افضلیت کی بات نہ کرو، تم برابری کی بات کا سوچو ہی نہ، بلکہ امیر معاویہ فرماتے ہیں اٹھائیں حضرت عبدالعزیز پراروی علیہ رحمہ کی الناہیہ کتاب، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جناب معاویہ نے کہا لوگوں سن لو، جو خطوط مولا علی نے تحریر کیے ہیں ابو سفیان کی آل سے وہ خط بھی افضل ہے۔ آپ کہاں بیٹھے؟ حضرت ابو سفیان کی آل سے وہ خطوط جو ہیں وہ افضل ہیں۔ عجیب تماشا جی، ابو سفیان، حضرت ابو سفیان کہا کرو، حضرت امیر معاویہ کہا کرو، ہم تو ہندا کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیسی بات کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو دین ہے
وہ ادب پر مبنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ عبداللہ بن مبارک سے سوال ہوا تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا تم برابری کی بات، افضلیت یہ پوچھتے عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ؟ سن لو، امیر معاویہ نے جو محبوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی معیت میں جنگ پہ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، اس گھوڑے کے پاؤں سے اٹھنے والا غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ یہ نبراس کے اندر ہے، نبراس شرح عقائد کتاب ہے عقیدے کے اوپر، نبراس عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ کی۔ عبدالعزیز پرہاروی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، تمام جگہ کیرا یونیورسٹی میں بھی آپ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، دنیا میں شرح عقائد پر نبراس پڑھائی جاتی ہے، آپ سن کے خوش ہوں گے، وہ بھی ہمارے تھے، حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی کے خلیفہ بھی تھے، مرید بھی تھے۔ کوٹدو کے اندر ان کی قبر ہے، اگرچہ تسلط دوسروں کا اس لیے مزار نہیں، عام کچی قبر ہے، لیکن عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ہمارے، کیونکہ جو حافظ جمال اللہ کو ماننے والا ہے وہ تو اللہ کے ولیوں کو ماننے والا ہے، ہم بھی تو ماننے والے ہیں نا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو جس گھوڑے کے اوپر حضرت امیر معاویہ بیٹھ جائیں اور وہ جو گرد و غبار اڑے، وہ عمر بن عبدالعزیز سے بھی افضل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جن کو جو ہے وہ ان کو بھی لوگ خلیفہ راشد میں شمار کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، عمر بن عبدالعزیز کا جو شمار ہے وہ تبع تابعین میں ہوتا ہے، اور خود عمر بن عبدالعزیز کے سامنے حضرت امیر معاویہ کا مقام کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہا، عمر بن عبدالعزیز نے ان کو کوڑے مروائے۔ یہ بھی نبراس کے اندر ہے، کتاب کے حوالے میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو تو کتابوں سے لینا دینا نہیں، جو سنتے ہیں علماء ان کے کام آتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا، ان کے سامنے کسی نے حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیں تو آپ نے کوڑے مروائے، اور پھر کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا، پھر اس کو کوڑے مروائے۔ یہ انصاف ہے۔ جو لانتی ہے ہم اس کو لانتی سمجھتے ہیں، جن پر رحمت برستی ہے ہم رحمت کو مانتے بھی ہیں، اگر اس کے قائل بھی ہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کے اندر ہے، حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی، اے اللہ ان کو ہدایت والا بنا۔ کس کو؟ حضرت امیر معاویہ کو، اور ہدایت پر قائم رکھ، اور ان کے ذریعے اوروں کو بھی ہدایت فرما۔ اور میں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، یہ محبوب کے الفاظ ہیں ترمذی شریف کے، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت والا بنا، ہدایت پر قائم رکھ، اور ان کے ذریعے اوروں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اور مسند احمد کی حدیث ابن عساکر میں بھی ہے، ابن خزیمہ بھی ہے، مسند صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما، اور ان کو عذاب سے بچا۔ عزیزان محترم، عجیب قسم کا لوگوں کا رویہ ہو گیا ہے، عجیب قسم کی ان کی حالت ہو گئی ہے۔ 3 باتیں میں عرض کرنے لگا ہوں، وقت بھی ختم ہونے والا ہے، کیونکہ وقت جو ہے اس کی دامن میں تنگی رہتی ہے۔ آپ جب یہ کوئی موضوع ایسا دیکھ لیتے ہیں نیٹ کے اوپر بھی اس موضوع پہ تقریر ہونی ہے، تو اس دن کچھ جلدی تشریف لے آئیں تو کوئی حرج نہیں ہوتی، آپ کا ہی عقیدہ بنے گا، آپ کو معلومات ملے گی، پھر 1000 نفل کا ثواب ملے گا، 1000 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 1000 جہاد کرنے والوں کا ثواب ملے گا۔ مختلف روایات موجود ہیں، آپ اس نیت سے آیا کریں ہر جمعے کو کہ بھئی نئی تقریر ہو گئی اور نئے مسائل سمجھ میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور جب علم کے حصول کی نیت کے لیے آئیں گے تو طالب علم ہوں گے، اور جب طالب علم گھر علم کی نیت سے چلتا ہے تو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے، مر جائے تو شہادت کی موت آتی ہے۔ تو عزیزان محترم، الکامل کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، تاریخ بغداد کے اندر یہ روایت موجود ہے، کتاب الاباطیل کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ 3 کتابوں کا حوالہ میں نے دے دیا۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ میں جلوہ گر ہیں، پروانے دیوانے مستانے محبوب کے صحابہ جلوہ گر ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کو مخاطب فرما کے ارشاد فرماتے ہیں، معاویہ جب قیامت کا دن ہوگا سارے صحابہ میرے غلام میری نظروں کے سامنے ہوں گے۔ اب بیٹھے زمین پر ہیں، خبر قیامت کی دے رہے ہیں،
بیٹھے مسجد نبوی شریف میں ہیں اور خبر جو ہے لا مکان کی دے رہے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں معاویہ جب قیامت کا دن ہوگا سارے میرے صحابہ، میرے ابو بکر بھی میری نظر کے سامنے ہوں گے، میرے عمر بھی میری نظر کے سامنے ہوں گے، میرے عثمان بھی میری نظر کے سامنے ہوں گے، میرے علی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ بھی نظر کے سامنے ہوں گے، عشرہ مبشرہ بھی سامنے ہوں گے، مگر معاویہ تم مجھے نظر نہیں آؤ گے، مگر معاویہ تم مجھے نظر نہیں آؤ گے۔ اور پھر 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، محبوب فرماتے معاویہ تم مجھے 80 سال نظر نہیں آؤ گے، 80 سال نظر نہیں آؤ گے، اور میں پوچھوں گا میرا معاویہ کدھر ہے؟ اچانک تم ایک اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے میرے سامنے آ جاؤ گے، اور اونٹنی کس کی ہوگی؟ مشک کی بنی ہوئی، کستوری کی بنی ہوئی، اور اللہ کی رحمت سے وہ زبرجد کی اس کی ٹانگیں ہوں گی۔ اس خوبصورت اونٹنی پہ جب تم سوار ہو کے آؤ گے تو میں پوچھوں گا معاویہ تم کہاں تھے؟ اب یہاں دوسری پارٹی کو بلیکھا لگتا ہے کہ نبی کو علم غیب ہوتا تو وہ پوچھتے کیوں معاویہ تم کہاں تھے؟ تو میں نے کہا بتا تو آج رہے ہیں کہ ایسے پوچھوں گا، یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ بتا تو آج رہے ہیں کہ میں پوچھوں گا یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ پھر میں پوچھوں گا معاویہ تم کہاں تھے؟ تو معاویہ تم کہو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت کے ایک باغ میں عرش کے نیچے اپنے قرب میں ٹھہرایا ہوا ہے، ٹھہرایا ہوا تھا، اللہ مجھ سے سرگوشی فرماتا، راز و نیاز کی باتیں ہوتی، ابھی مجھ سے میرے رب نے فرمایا اے معاویہ تجھے پتا ہے تجھے اس مقام پر میں نے کیوں ٹھہرایا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی باری تعالیٰ بتائیں، فرمایا یہ جو دنیا میں لوگ تجھے تانے دیتے ہیں، تجھے گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، وہ بدبخت ہیں، ان کی زبان درازی کے سبب میں نے تجھے اپنے قرب کے پردے میں جگہ عطا فرمائی ہوئی۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو یہاں تو ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو آپ کو برا بلا کہے آپ ہوں حق پر تو توجہ نہیں دینی چاہیے، پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو حنفی بھی ہیں، ہم تو قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو ایک بندہ گالیاں دیتا تھا اور آپ روزانہ اس کو بلا کے کبھی پیسے، کبھی کپڑے، کبھی عطر، کبھی کوئی چیز دیتے۔ ایک دن اس نے گالیاں نہ دی، آپ نے کچھ نہ دیا۔ وہ آیا، حضور میں جب آپ کو برا بلا کہتا تھا آپ مجھے سب کچھ دیتے تھے، نوازتے تھے، اب میں نے برا بلا کہنا چھوڑ دیا، آپ نے توجہ چھوڑ دی۔ فرمایا بات دراصل یہ تو میرا محسن ہے، آج کے اس دور میں کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی کے پیٹھ پیچھے اس کو برا بلا کہے گا، اس کی غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرے گا، اس کی نیکیاں اس کو ملیں گی، اس کے گناہ اس کو ملیں گے۔ فرمایا جو میرے کھاتے کے گناہ تھے وہ تیرے پاس جا رہے تھے، تیری نیکیاں میرے پاس آ رہی تھی، تو میرا بہت بڑا محسن ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ بہت بڑا محسن ہے۔ تو اس لیے جب آپ کو پتہ چلے کوئی بندہ آپ کے مخالف ہے، آپ کے خلاف باتیں کرتے، تو آپ اس کو محبت سے ملا کریں کہ وہ آپ کا محسن ہے۔ آج کے دور میں کوئی کسی کو بخار نہیں دیتا، وہ آپ کو نیکیاں اپنی دے رہا ہے، آپ کو تو اس کے ہاتھ چومنے چاہیے کہ بڑا بھائی تو اتنا کرم کر رہا ہے کہ ایک تو ہمارے تو عمل ویسے ہی کمزور ہے، چلو تیرے تو ہمارے کھاتے میں آ رہے ہیں نا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ تو عزیزان محترم، اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ اس کا عوض ہے جو دنیا میں تجھے گالیاں دیتے تھے، ہم نے تجھے اس کا عوض رحمت کی شکل میں عطا فرما دیا۔ عزیزان محترم، دوسری حدیث پاک جو سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اریحہ کے مقام کے اوپر میں ایک مسجد کے اندر سو رہا تھا، تو میں نے کیا دیکھا، ایک شیر میری طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ معجم الکبیر کے اندر بھی ہے، ابن عساکر کے اندر بھی ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر بھی ہے۔ 3 کتابوں کے نام بتا دیے، اور ان میں بھی ہے، فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ تو سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا ایک شیر جو ہے میری طرف دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ شیر آیا نا میرے سامنے، تو میں نے ڈنڈا اٹھایا اس کو مارنے کے لیے، ڈنڈا اٹھایا مارنے کے لیے کہ یہ دوڑتا ہوا میرے پاس آ رہا ہے۔ جیسے میں نے ڈنڈا اٹھایا نا مارنے کے لیے، تو شیر بولا مجھے نہ مارنا، تیرے لیے ایک پیغام لے کے آیا ہوں، تیرے لیے ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا کس نے بھیجا؟
کہتے اللہ نے بھیجا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہا جاؤ عریہ کی مسجد کے اندر او بن مالک اشجعی کو پیغام سنا دو کہ معاویہ جنتی ہیں، معاویہ جنتی ہیں۔ میں نے پوچھا کون سے معاویہ؟ معاویہ تو ایک نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا نا اپنے پروگرام کے اندر ٹی وی چینل کے اوپر کہ 23 محبوب کے صحابی ہیں جن کا نام معاویہ ہے۔ تم کس کس کے خلاف زبان دراز کرو گے؟ اور پتہ ہے آپ کو معاویہ کے نام کا معنی کیا ہے؟ پتہ ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ تو چینل کے ہمارے پروگرام سنتے ہی نہیں، یہ بھی پکڑے گئے آج آپ لوگ۔ تو معاویہ کا معنی ہوتا ہے عرش کا وہ چمکتا ہوا تارا جس کو دیکھ دیکھ کے کتے بھونکے، اس کو معاویہ کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ لفظ معاویہ کا معنی ہے وہ تارا جس کو دیکھ دیکھ کے کتے بھونکے، اس کو معاویہ کہتے ہیں۔ تو جو حضرت معاویہ کو بھونک رہو سمجھ جاؤ یہ اپنا نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ اور پھر حضرت معاویہ کوئی اکیلے معاویہ نہیں ہے، 23 اور بھی صحابی ہیں جن کا نام معاویہ ہے۔ عزیزان محترم، وہ شعر کہتے اللہ کی طرف سے پیغام لے کے معاویہ جنتی ہیں۔ سیدنا عوف بن مالک پوچھتے کون سے معاویہ؟ معاویہ تو اور بھی ہیں۔ انہوں نے کہا معاویہ بن سفیان یہ جنتی ہیں اور یہ پیغام بھیجا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شیر انسان ہے کہ جانور ہے؟ تو جانور کو پتہ ہے کہ حضرت معاویہ جنتی ہیں، تو انسانوں کو کب پتہ چلے گا؟ ان کو کب پتہ چلے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں؟ عزیزان محترم، کتاب کا نام ہے حضرات القدس۔ کیا نام ہے؟ یہ نقش بندی سلسلے کی مستند کتاب ہے۔ نقش بندی ہو اور یہ کتاب نہ ہو، سمجھ میں آ رہے؟ نقش بندی ہو، ابھی ان کو پوری طرح پھر پتہ ہی نہیں ہے نقش بندی سلسلہ کیا ہوتا ہے۔ حضرات القدس نقش بندی سلسلے کی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک رات ایسا ہوا، ایک شخص نے حضرت مجدد پاک کے مکتوبات شریف اٹھائے، اس کے اندر انہوں نے پڑھا کہ جو جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہے وہ اتنا ہے جیسے اس نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کو طعن و تشنیع کا ذریعہ بنایا۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت معاویہ کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی، حضرت فاروق اعظم نے تو کوئی بات نہیں، بلکہ انہوں نے تو ان کو کئی مقامات کا گورنر بھی بنایا ہے، ان کی خدمات بھی سامنے تھی۔ وہ بحری جنگ جس کے اندر محبوب نے فرمایا جو جنتی جائے گا، جو بھی جائے گا جنتی ہے، اس میں بھی حضرت امیر معاویہ تھے اس لشکر میں۔ عجیب بات ہے، لوگ کہتے جی وہ دیکھو جی دوسروں کی کتابوں میں ہے نا کہ جی دیکھو جی محبوب نے فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو کندھے پہ لے کے جا رہے تھے تو سرکار نے دیکھو یہ دونوں جو ہیں وہ جہنمی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ یارو تاریخ کا مطالعہ کرو، یہ یزید تو محبوب سے 16 سال بعد پیدا ہوا ہے، اس کا اندازہ لگائیں 16 سال بعد یہ پیدا ہوا ہے۔ تو جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا محبوب نے کب فرمایا؟ کوئی جھوٹ کے تو ویسے ہی پیر نہیں ہوتے نا، کوئی تحقیق کر کے دیکھے۔ تو فرماتے ہیں جب اس آدمی نے نا، اچھا وہ آدمی عام بھی نہیں تھا بھی سید آل رسول تھا، اس نے جب وہ مکتوبات شریف دیکھے اور مجدد پاک کی یہ تحریر پڑھی نا، اس نے وہ مکتوبات شریف کو پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ زمین پر مکتوبات شریف کو پھینکا سو گیا۔ نیند آئی تو خواب میں دیکھ رہے کہ حضرت مجدد پاک آتے اور ناراض ہوتے ہیں اور فرماتے تجھے خیال نہیں ہے اس کے اندر میں نے حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن کی تشریحات لکھی ہوئی ہیں، تو نے زمین پہ پھینک دیا، چل میں تجھے لے کے جاتا ہوں اور تجھے ایسی ہستی کے سامنے پیش کرتا ہوں، پتہ چل جائے گا میں نے صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے۔ اب ان کو پکڑ کے نا ہاتھ سے گھسیٹ کے لے گئے، سامنے گئے تو حسن و جمال کا پیکر، نورانی چہرے والے ایک شخصیت جلوہ گر ہیں، وہ سید صاحب کو مجدد پاک فرماتے تجھے پتہ یہ کون ہے؟ کہا جی نہیں جانتا۔ کہا یہ تمہارے جد اعلیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ حضرت مجدد پاک نے عرض کی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ بتائیں میں نے جو شان اصحابہ لکھی ہے کیا صحیح لکھی ہے؟ حضرت مولا علی نے اس سید زادے کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے خبردار خبردار خبردار، میرے نبی کے کسی صحابی سے بغض نہ رکھنا، چاہے وہ امیر معاویہ کیوں نہ ہو، کسی سے بغض نہیں رکھنا، میں تجھے یہ وصیت نصیحت کرتا ہوں، بغض نہیں رکھنا۔ اور بات سنو، جو کچھ مجدد پاک نے لکھا ہے کتاب کے اندر بالکل صحیح ہے، ان کی بات کو ماننا، ان کی بات کو رد نہیں کرنا۔
اچھا ایسا بھی ہوتا ہے نا کبھی بعض اوقات کوئی بچہ ہو وہ کھڑا ہو اور والدین اس کو سمجھائیں اور وہ اندر سے کہے میں نہیں مانتا، تو شکل سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ نہیں مانتا، اور وہ تو مولا علی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ ہم نے جو اس کو حکم دے دیا یہ نہیں مانے گا، وہ تو مولا علی ہیں کرم اللہ وجہ الکریم، وہ تو جانتے ہیں کہ باب العلم ہیں، علم کا دروازہ ہیں، محبوب علم کا شاعر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ میری اولاد کی کیفیت کیا ہے۔ حضرت مولا علی نے جب دیکھا کہ میری بات کا اس پر اثر نہیں ہوا تو آپ نے مجدد پاک کو حکم دیا کہ مجدد اس کو ایک زور سے تھپڑ لگاؤ، کیونکہ یہ میری بات کو نہیں سمجھ رہا۔ میں نے کہا صحابہ کے بارے میں بغض نہ رکھنا، ان کو برا بلا نہ کہنا، اور یہ نہیں مانا، اس کو تھپڑ لگاؤ۔ اب وہ سید صاحب کہتے ہیں حضرات القدس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں نے حوالہ دے دیا، کوئی مجھ سے فون کر کے نہ پوچھے، کتاب خریدے بازار سے اور یہ دیکھ لے، صفحہ میں نہیں بتاتا ابھی، ذرا محنت بھی کریں نا جی پتہ لگے۔ تو اب وہ جناب والا کہا سید صاحب کو تھپڑ لگاؤ۔ حضرت مجدد پاک جب مولا علی کے حکم سے تھپڑ لگاتے ہیں نا تو وہ شاہ صاحب کہتے ہیں وہ تھپڑ اتنے زور سے لگا کہ میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، پھر وہ بغض صحابہ محبت صحابہ میں بدل گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت میرے دل کے اندر حضرت امیر معاویہ کا پیار تھا، پھر حضرت ابو بکر و حضرت عمر و عثمان و علی، عشرہ مبشرہ، بدر والے، احد والے، خندق والے، 1,24,000 تمام صحابہ، روح زمین کے ایک ایک صحابی سے میں نے دل میں دیکھا مجھے پیار ہو گیا ہے، مجھے پیار ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، اب آپ کہیں گے سید تھا، مولا علی نے تھپڑ لگوایا، تو میں اس کی حکمت یہ سمجھا ہوں، وہ یہ ہے کہ چاہے سید ہو تب بھی اس پر لازم ہے حضرت امیر معاویہ سے محبت کرے، چاہے سید ہو تب بھی لازم ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے محبت کرے۔ اور سیدھی سی بات ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ حضرت امیر معاویہ کو کیوں مانتے ہیں، تو میں کہتا ہوں، بلکہ میں نہیں کہتا، میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، ٹائم ابھی رہتا ہے پریشان نہ ہو۔ میں نے نہ ایک بد مذہب کی کتاب پڑھ لی، اس کے اندر حضرت امیر معاویہ کے خلاف باتیں لکھی ہوئی تھیں، تو میں نے وہ جب پڑھی تو میں نے اپنے علماء سے ڈسکس کرنا شروع کر دی، کوئی مجھے مطمئن نہ کر سکتا تھا۔ ایک دن میرے شیخ کریم حضرت بابا ناصر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشد پاک تشریف فرما تھے۔ اچھا بابا جی کا ایک مزاج یہ تھا کہ جب ان سے کوئی سوال کرو نا تو وہ فوری جواب نہیں دیتے تھے، بعض اوقات کئی دن بعد بھی جواب دیتے تھے، مزاج تھا ان کا۔ اور ان کی طبیعت یہ تھی اگر مجھ سے ناراض ہے نا تو کسی اور سے ناراض ہونا شروع ہو جاتے تھے، سمجھ میں بھی جاتا تھا کہ یہ مجھے سنا رہے ہیں۔ ان کا ایک طریقہ تھا تعلیم دینے کا، تربیت کرنے کا۔ تو میں نے بابا جی کے سامنے یہ بات رکھی، میں نے کہا حضور یہ لکھا ہوا ہے اور ایسے بات ہے، ایسے بات ہے۔ آپ نہ خاموش ہو گئے، چہرے سے پتہ چل گیا کہ میری بات آپ کو ناگوار گزری ہے۔ ہم تو اللہ والوں کے مرید ہیں جو ایک جملے میں تربیت کر دیتے ہیں، ایک جملے میں، اور بات یہ ہے اور میں بخل کروں اور اپنے پیر کا ذکر ہی نہ کروں۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے مرشد کی وجہ سے ہوں، ان کی تربیت کی وجہ سے ہوں۔ عزیزان محترم، تربیت تو وہ ایسی فرماتے تھے جیسے ایک دفعہ بچپن کا زمانہ تھا، تو میں چھوٹا سا تھا، آپ کے ساتھ کہیں گیا، تو جب کھانا سامنے آیا تو اس کے اندر نمک نہیں تھا، تو میں نے گھر والوں کو کہا، میں نے کہا جی نمک نہیں ہے، تو بابا جی نے مجھے دیکھا اور ناراض ہوئے، فرمانے لگے میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، تم ابھی تک نمک کے چکر سے نہیں نکلے۔ بس یہ جملہ ایسا تھا، آپ کا فرمانا تھا۔ آج میری 42 سال عمر ہو گئی ہے، مجھے نہیں پتہ چلتا کھانے میں نمک کم ہے یا زیادہ ہے، پتہ نہیں اس جملے میں کیا اثر تھا کہ وہ سارے اثرات ہی ختم کر دیے۔ تو میں نے بابا جی سے یہ جب حضرت امیر معاویہ کے متعلق سوالات رکھے تو آپ خاموش ہو گئے۔ کوئی 2-4 گھنٹے کے بعد مجھے فرمانے لگے ایک بات تو مجھے بتائیں۔ میں نے کہا جی حضور، یہ بتائیں حضرت امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی تھی؟ میں نے کہا جی حضور۔ حضرت امام حسین بھی ساتھ تھے؟ جی میں نے کہا حضور ساتھ تھے۔ فرمایا تجھے زیادہ پتہ لگ گیا ہے، امام حسن حسین کو پتہ نہیں تھا یہ کیسا شخص ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ پر یہ ایک جملہ تھا۔ فرمایا بات یہ ہے کہ ساری امت کو امیر معاویہ کی جھولی میں ڈال دیا، کیا حسن مجتبیٰ کو پتہ نہیں تھا حضرت امیر معاویہ کیسے ہیں؟ یہ میری بات یاد رکھنا، اگر امیر معاویہ پر اعتراض کرو گے تو سیدھا اعتراض امام حسن پہ جائے گا یا امام حسین پہ جائے گا۔ یقین فرمائے وہ میں نے جو رسالہ ان کا پڑھا ہوا تھا سب
ختم ہو گیا، دل سے اس کی کیفیت ختم ہو گئی۔ اور اب جب بھی میں حضرت امیر معاویہ کو پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں وہی بابا جی کے الفاظ ابھی بھی گونج رہے ہیں کہ دیکھنا کبھی امیر معاویہ پر اعتراض نہ کرنا، ورنہ یہ اعتراضات سیدھے امام حسن مجتبیٰ پہ جائیں گے یا حضرت امام حسین پہ جائیں گے۔ بس ایک جملے نے میری تربیت فرما دی۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بھی دست بستہ یہی گزارش کرتا ہوں، محبوب کے ایک ایک صحابی سے پیار کرنا، اہل بیت سے پیار کرنا، محبوب کی ایک ایک نسبت سے پیار کرنا۔ دیکھیں نا کتنی منافقت کی بات ہے کہ عجیب دور آ گیا ہے۔ دو چار باتیں توجہ دلاتا ہوں۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز اتنی بڑی جامع عبادت ہے، اتنی بڑی، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگتی ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ محبوب کو سلام کریں وہ جواب نہ دے؟ اگر محبوب شارع علیہ السلام خود ہی عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے امام غزالی نے لکھا کہ جب تم نماز پڑھو نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو تو آنکھیں بند کر کے محبوب کے رخ زیبا کا تصور کر کے پھر کہو، پھر دیکھو تمہارے دل کی تختی روشن ہوتی ہے اور میرے محبوب تمہیں جواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ تم سلام تو کر کے دیکھو، اور پھر کہتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عباد اللہ صالحین سے مراد آپ کے مرشد سے لے کر ابو بکر صدیق تک، جتنے میرے آقا علیہ السلام تک، بلکہ روئے زمین، بخاری اور مشکات کے حدیث پاک کہ روئے زمین پر یا آسمان میں جتنے نیک لوگ ہیں نا، سب کو فرشتے تمہارا سلام پہنچا دیتے ہیں، سب کو فرشتے تمہارا سلام پہنچاتے ہیں، سب تمہیں سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یاد رکھنا نماز تم نہیں پڑھتے، تمہارے والدین کو قبرستان میں خبر ملتی ہے کہ نماز نہیں پڑھی۔ نماز تم نہیں پڑھتے تو تمہارے شجرے کے جو بزرگ ہیں ان تک خبر جاتی ہے انہوں نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ جب تمہارا سلام فرشتہ پہنچاتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے تبھی تو سلام آیا ہے نا۔ اب نماز کے اندر کوئی کہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، باہر نکل کے کہے صحیح الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے، پھر نماز میں کیوں پڑھا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ درود ابراہیمی کیوں پڑھا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو نماز میں اللہ کے ولیوں کو سلام کر رہے، باہر نکل کے کہتا ہے میں ولیوں کو نہیں مانتا، کیسی منافقت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے ترجمہ ہی نہیں آتا کہ تو بے خیالی میں کیا کر رہا ہے۔ تو نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، نیک لوگوں کا رستہ مانگ رہے، باہر کہتے ہیں مجھے ان سے کیا لینا دینا۔ جب تک آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں آپ کی نماز ہوگی نہیں ہوگی نا۔ تو نماز میں تو آپ کہتے ہیں اے اللہ میں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا، اور اللہ فرماتے وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو دوستو نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کرو، جب کھڑے ہوں اللہ کے ساتھ باتیں کریں۔ محبوب نے فرمایا جب تمہارا دل کرتا ہے کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو نماز پڑھا کرو، اور جب تمہارا دل کرے اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ قرآن کو سینے کے اندر بھی رکھو، سینے سے لگا کے رکھو، پھر دیکھو سینہ کیسے روشن ہوتا ہے۔ اللہ میری معروضات کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔